الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں
عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے، اس میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ابن آدم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے، اس میں اللہ نے دن اور رات کو جو ہے وہ رکھا ہے، نہ ہمیشہ کے لیے دن کو رکھا، نہ ہمیشہ کے لیے رات کو رکھا۔ کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو موسم ہمارے ہاں ملک پاکستان میں شروع ہونے والا ہے، تقریباً شروع ہو گیا ہے، یہ سردیوں کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قریش کے لیے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش جو ہے وہ سردیوں اور گرمیوں میں سفر کرتے ہیں، اور یہ جو سردیوں اور گرمیوں کا سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مانوس کر دیا ہے۔ کبھی وہ کسی علاقے میں سردی ہوتی ہے، اس علاقے کا سفر کرتے ہیں، جس علاقے میں گرمی ہوتی ہے اس علاقے کا سفر کرتے ہیں، اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں کیا جو ہے وہ سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پر قرآن مجید میں گنواتے ہوئے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، کہ نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سردیوں اور گرمیوں کو جو ہے وہ گنوایا کہ یہ جو موسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہے، جس میں قریش جو ہے وہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ جو سردیوں اور گرمیوں کا آنا ہے، اس میں ہمیں آخرت بھی یاد بھی آتی ہے۔ ایک تو دن اور رات کے آنے جانے سے انسان یہ سوچے کہ میری زندگی بڑی محدود ہو رہی ہے، جیسے ہی دن اور رات ختم ہوتے ہیں ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دن اور رات گزرتے جاتے ہیں ایسے ایسے ہماری جو ہے وہ زندگی مختصر ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے ہم لوگ جو ہے وہ کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، اسی طرح دن اور رات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری عمریں زیادہ ہو گئی، اور ہم نے ایک دن یہ دن اور رات اسی طرح رہ جائیں گے اور ہم آگے نکل جائیں گے۔ ایک تو اس میں یہ عبرت ہے کہ انسان غور و فکر کر، تیری زندگی جو ہے وہ محدود ہو رہی ہے، تو اپنی موت کی طرف جو ہے وہ جلدی سے جلدی جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، اور دن جو ہے وہ گھنٹوں کی طرح گزریں گے، اور پھر آگے گھنٹے جو ہے یہ ساعت، یہ سیکنڈوں کی طرح جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے جو ہے محفوظ فرما۔ کہنے لگی جہنم، اے اللہ اتنا جلایا اب یہ جل کر سیاہ ہو گئی آگ، یعنی کہ آگ اتنی جل چکی ہے کہ وہ سیاہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جہنم شکایت کرنے لگی کہ اے اللہ میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے، یعنی کہ کچھ حصے کو کھا رہا ہے، اتنی سختی ہے جہنم کی، اتنی آگ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، فرمایا ایک سانس جہنم جو ہے وہ اپنے اندر لیتی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں سردی آ جاتی ہے، اور ایک سانس جو ہے وہ جہنم باہر کی طرف لیتی ہے، باہر نکالتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے یہ گرمی نظر آتی ہے تمہیں۔ اللہ اکبر، جہنم کا ایک سانس ہوتا ہے جس کی وجہ سے تم یہ گرمی دنیا میں جو تمہیں نظر آتی ہے نا، تم یہ دیکھتے ہو، یہ وہ گرمی جس گرمی سے ہم جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں، اللہ کوئی دن ہو جان چھوٹے، کوئی دن ہو اے سی بند ہو، اب تو اے سی کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہوتا، یعنی کہ اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو اس سے بھی بڑی زیادہ سخت ہے، وہ 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس گرمی کا کیا کہنا، وہ جو جہنم ہے ایک سانس باہر کی طرف لیتی ہے، اتنی گرمی دنیا میں تمہیں نظر آتی ہے، اور ایک سانس اندر کی طرف لیتی ہے، یہ جو سردی ہے نا تمہیں دنیا میں جو نظر آتی ہے یہ جہنم کے اندر سانس لینے کی وجہ سے۔ اور آپ کے علم میں ایک اضافہ کروں میں
ہم نے جہنم کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جہنم میں آگ کا عذاب ہے، جہنم میں جو ہے وہ جسم جل جائیں گے، جہنم میں جو ہے وہ انسان کی جلد جل جائے گی، ہر کوئی آگ کے اندر جلتا ہوگا۔ جہنم میں ایک قسم کا عذاب جو ہوگا وہ سردی کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہے، یعنی کہ جہنم کی ایک قسم، ایک حصہ ایسا ہے جس میں سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ اور آپ اگر دیکھیں نا، یہ جو برف ہوتی ہے نا، برف، اس برف کے اوپر آپ کسی کے پاؤں زیادہ دیر کے لیے جما دیں، اٹھانے نہ دیں اسے، اپنے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ برف رکھ لیں، زیادہ دیر تک اس کو جو ہے وہ اٹھائے نہ، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ بندے کا دماغ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے۔ وہ جو جہنم ہے، اس جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہے۔ جہنم میں گرمی کا عذاب تو آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم آ گیا، جہنم آ گیا، لیکن اس جہنم میں ایک قسم عذاب کی، وہ سردی کے عذاب کی ہے۔ اسی لیے اس سردی اور گرمی کے آنے جانے میں ہمیں اپنی آخرت کی فکر جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیں زیادہ یاد آنی چاہیے۔ پیارے بھائیو، یہ جو سردی ہوتی ہے نا، سردی کے دن ہوتے ہیں، یہ دن چھوٹے ہوتے ہیں ملک پاکستان میں، اور سردی میں راتیں جو ہے وہ بڑی ہوتی ہیں۔ ان راتوں کو عام دوسری راتوں کی بنسبت ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے میں ایک قول ہے، الشتاء غنیمت العابدین۔ یہ جو سردی ہے نا، سردی کی جو راتیں ہیں، سردی ہے، یہ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ آپ دیکھیں جن بندوں کے رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں نا، وہ ان دنوں میں بڑی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نفلی روزہ رکھنا چاہے نا، تو اس کے لیے بھی بہت بڑی غنیمت ہے، اور ہمیں رکھنے چاہیے۔ ہمیں رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھی سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے، جمعے کا روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں ایام بیس کے روزے رکھنے چاہیے، چاند کی جو ہے وہ 13، 14، 15 کے روزے جو ہے وہ ہمیں رکھنے چاہیے۔ یہ جو روزے ہیں یہ ہمیں کبھی کبھی ضرور رکھنے چاہیے۔ سردی کے دنوں میں اگر کوئی بندہ زیادہ کھائے پیے، نہ پیاس نہیں لگتی، نہ کوئی بندہ جو ہے وہ اتنا مشکل کے اندر جو ہے وہ پڑتا ہے، اگر روزہ رکھنا چاہے، دن چھوٹا سا ہوتا ہے، بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور جو روزے کے اندر انسان کی کیفیت جسمانی اور دل کی تبدیل ہوتی ہے، یہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ سردی کے دن جو ہے وہ ہمارے لیے غنیمت ہیں، اور پھر سردی کی راتیں، یہ اللہ رب العالمین کا عبادت کرنے والے لوگوں کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد نیند پوری کرنے کے بعد بھی تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو بآسانی پڑھ سکتا ہے، بآسانی بندہ اس عبادت کو کر سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہترین عبادت اور نماز ہے فرض نماز کے بعد۔ اور ایمان والے بندوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کا کم حصہ سوتے ہیں، کم حصہ سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، یہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کے پہلو جو ہے یہ اپنے بستروں پر بدلتے رہتے ہیں، اور پہلو بدلتے ہوئے ان کے دل میں ایک ہی سوچ ہوتی ہے، کہیں پر رات کی نماز تو نہیں گزر گئی، رات کی نماز تو نہیں گزر گئی۔ جلدی سے اٹھتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، کبھی اس پہلو پر، کبھی اس پہلو پر، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، اور سوچتے یہ ہیں کہ اپنے پہلو کو پکا اپنے بستروں پر جما نہیں دیتے، بلکہ اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، جو بآسانی سردی کی راتوں میں ہم لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہوئے نا سورہ فرقان میں فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں، جن کی راتیں اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، یقین کریں، اگر اللہ کے نبی کی عبادت دیکھیں، امی عائشہ فرماتی ہیں ساری ساری رات عبادت کرتے اللہ کے نبی کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ساری ساری رات قیام کرتے اللہ کے نبی کے پاؤں سوج جاتے۔ اور صحابہ جو تھے وہ دن میں نبی پاک کے ساتھ جہاد کرتے تھے، رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں ان کی ادائیں پسند آ گئی۔
وہ راتوں کے وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، لوگوں رات کی نماز کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے جتنے نیک پرہیزگار لوگ گزرے ہیں نا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ یعنی کہ جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور پھر بابا جی آدم سے لے کر اب تک جو لوگ آئے ہیں، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، ان کی نیکی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ رات کے وقت قیام کرتے تھے، تم بھی کیا کرو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا تھا، عبداللہ تو فلاں بندے کی طرح نہ ہو جا، وہ پہلے رات کا قیام کرتا تھا، اب اس نے چھوڑ دیا ہے، قیام کیا کر رات کا۔ ترغیب دلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ سورہ المزمل میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو روند ڈالے، اپنی خواہشات نفس کو ذلیل کر دے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر رات کے وقت قیام کیا کرے، وہ اپنے نفس کے اوپر، خواہش نفس کے اوپر غلبہ پا لے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان ہمارے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، اگر کوئی بندہ رات کے وقت قیام کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ شیطان کے اوپر بھی غلبہ پا لیتا ہے۔ یہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا، جو اس کو بار بار برائی کی طرف، نفس امارہ جو ہوتا ہے اس کو بار بار برائی کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے، یہ بڑی حد تک رات کے وقت قیام کرنے والا بندہ اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، وہ اپنے دل کو جو ہے وہ نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ اقوام قیلا، جو بندہ چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی بات کو درست کر دے، اس کو سیدھا کھڑا کر دے، اس کی بات کے اندر وزن پیدا کر دے، اس کی بات کے اندر تاثیر پیدا کر دے، اس کی بات کے اندر غلبہ پیدا کر دے، وہ بندہ رات کا قیام کیا کرے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا قیام ہے نا، رات کا جاگنا ہے، یہ بندے کے لیے جو ہے وہ اس کے نفس کے روندنے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر تعجب کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس بندے پر تعجب کرتا ہے جو رات کے وقت اپنے بستر اور اپنے لحاف سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف کے اندر ڈالتا ہے، اپنے لحاف اور اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ اس کو کس چیز نے جو ہے وہ اس تکلیف میں ڈالا کہ یہ رات کے وقت سردیوں میں اس نے اپنے لحاف کو، اپنے کمبل کو چھوڑ دیا اور یہ رات کے وقت کھڑا ہو کر میرے سامنے قیام کر رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو دو ہی خواہشات ہیں، ایک یہ جنت کی خواہش رکھتا ہے اور دوسرا یہ جہنم سے جو ہے وہ اس کو خوف آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ لکھ لو، گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز کی طمع اور لالچ رکھتا ہے میں نے اس کو دے دیا، اور جس سے یہ خوف کھاتا ہے میں نے اس کو امن میں کر دیا۔ اللہ اکبر، کس چیز نے اس کو مجبور کیا؟ یہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے بستر کو، اپنے لحاف کو چھوڑ رہا ہے، اور آپ بھی سمجھتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ نفس کے خلاف ایک جہاد ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، ہم لوگ بڑی لمبی چوٹی کے مسلمان بنے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا دین ہی کسی کے پاس نہیں، ہماری جیسی توحید ہی کسی کے پاس نہیں، اور بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے عقل مند لوگ، بڑے بڑے صحت مند لوگ، جوان جن کی عمریں جوانی میں ہیں، لیکن وہ رات کے وقت اتنے ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں کہ اذان سننے کے بعد فرض نماز کے لیے بھی اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ وہ الصلاۃ خیر من النوم سننے کے بعد بھی اپنے بستر سے نکل نہیں سکتے، ان کو سردی لگتی ہے، ٹھٹھرتی راتیں ہیں نا، وہ ٹھٹھرتی راتیں ہوتی ہیں، وہ سردی ہوتی ہے، وہ دھند کا موسم ہوتا ہے، وہ مؤذن کہتا ہے نیند بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے، ساری رات موبائل میں گزر جاتی ہے، نیند بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے، کروٹیں بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنا تو درکنار، ان لوگوں کو فجر کی باجماعت نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیسے بد نصیب لوگ ہیں، کیسے مسلمان ہیں، پورے گھرانے بے نماز، پورے گھرانے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اچھے بڑے سمجھدار بندے وہ فجر کے وقت اپنے کمبل کو نہیں اتارتے، جبکہ یہ ایک دن کا بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، اور پھر اس کی نوست کتنی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، جتنا مرضی آپ لوگ جو ہے وہ سیف گارڈ کے ساتھ، ڈیٹول کے ساتھ، جو ہے وہ لکس کے ساتھ نہا لیں، وہ جو نوست ہے نا، وہ جو شیطان کی پلیدگی اور پیشاب ہے، اس کی نوست نہیں جانے والی، وہ ایسی نوست ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبیث النفس کسالان، سارا دن وہ خبیث النفس رہتا ہے، سستی کا مارا ہوا رہتا ہے،
اس کو سکون نہیں ملتا، وہ خبیث النفس ہے۔ اور آپ کے گھر کے اندر 10 سال سے کوئی ایک بڑا بچہ بھی گھر میں نماز نہیں نہ پڑھتا، وہ چاہے آپ کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، آپ خود ہیں، آپ کے گھر کے اندر کسی نہ کسی انداز میں اس کی نحوست ضرور رہتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے شیطان اس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے سویا رہے۔ جس بندے کو رمضان اس کے سردیوں کی راتوں میں بھی فجر کی نماز نصیب نہ ہو، اس بندے کے اوپر توف نہیں ہے، اس بندے کے اوپر افسوس نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رات کے وقت کھڑے ہو کر ایک بندہ اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کس چیز نے اس کو اٹھایا، کس چیز نے اس کو مجبور کیا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو جہنم سے ڈرتا ہے، یہ جنت کی طمع اور لالچ رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ جنت دے دی اور جہنم سے میں نے اس کو آزاد کر دیا، خوف کر طمع جس سے ڈرتا ہے اسے آزاد کر دیا۔ اللہ پیارے بھائیو، اس سستی کو دور کریں، اللہ کے نبی کی دعا ایک پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ایسی نحوست ہے جو آج ہمارے پورے کے پورے محلوں میں آ چکی ہے، پورے کے پورے گھرانوں میں آ چکی ہے، پورے کے پورے محلے، پورے کے پورے گھرانے فجر کے وقت ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ خانے نہیں ہوتے، مردہ خانے، ہاسپٹل ہے، مردہ خانے ہیں، قبرستان ہے، قبرستان۔ آپ کا گھر اگر فجر کی اذان کے بعد نماز کے لیے آپ کے بیوی بچے نہیں اٹھتے، آپ کا گھر قبرستان ہے، آپ کے گھر کے اندر نحوست ہے۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے صبح کے وقت، فجر کی اذان کے وقت اٹھنا۔ لیکن میں تو یہاں پر جو بات آپ کو کر رہا ہوں کہ سردیوں کی راتیں ہمارے لیے غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانیں اور ان راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کریں، اور اگر اللہ توفیق دے ان راتوں میں اللہ کا قرآن پڑھیں، قیام اللیل کریں، رات کے وقت جو ہے وہ قیام کیا کریں۔ رات کے وقت آپ کو نماز میں کچھ بھی نہیں نہ آتا تو کم از کم قل ہو اللہ تو آتی ہے نا، اس کو ہی زیادہ تعداد میں پڑھ لیا کریں، زیادہ سے زیادہ قیام میں قرآن پڑھیں۔ اللہ کی قسم یہ لذت ایسی لذت ہے، جب اس لذت کو آپ محسوس کریں گے نا تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نظر ہی نہیں آئے گی۔ آپ میرے کہنے پر یہ 5-6 مہینے ہیں ہمارے پاس، یہ اکتوبر کا مہینہ جا رہا ہے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ، یہ مارچ کے مہینے تک، مارچ میں انشاءاللہ 13 مارچ کو روزہ ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں، 6 مہینے۔ ان 6 مہینوں میں اپنے نفس کو رات کے وقت روند کے دیکھیں، آپ کو ایسی لذت ملے گی، آپ کو ایسی مٹھاس ملے گی کہ آپ کہیں گے کہ دنیا تو یہ اصل، ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اصل لذت تو اس چیز میں ہے۔ کبھی رات کے وقت اکیلے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کر کے تو دیکھیں، ریاکاری سے ہٹ کر رات کے وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے تو دیکھیں، رات کے وقت اپنے اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھیں۔ ہمارے رونے دھونے اللہ کے فضل و کرم سے یہ دنیا جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن وہ جو دل کا سکون اور اطمینان ہے نا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں مل جائے گا، وہ اطمینان ضرور ملے گا۔ اور پھر جس کا مولا اللہ ہو جاتا ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، جس کا والی اللہ ہو جاتا ہے نا، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ رات کے وقت قرآن مجید ویسے پڑھیں، ان سردیوں کی راتوں کو غنیمت جانیں، ان موبائلوں کو چھوڑ دیں، رات کے حصے میں قرآن مجید ناظرہ پڑھیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید 6 مہینوں میں تفسیر کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ اوپر سے دیکھ کر صرف جو ہے وہ کوئی سورت کھول کر سورہ یوسف پڑھ کر اس کا قصہ کہانی پڑھ کر دیکھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، مخصوص صورتیں پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، کتابوں کے ساتھ محبت پیدا کریں۔ رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرا کریں۔ یہ مطالعہ کرنے کی عادت آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دے گی۔ ساری رات ہم لوگ موبائل چلاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، نحوست کے مارے ہوئے فلم ڈرامے دیکھتے ہوئے ہم لوگ اسی طرح سو جاتے ہیں، اور پھر اسی نحوست کی وجہ سے صبح کے وقت ہمیں جاگ بھی نہیں آتی۔ آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا بھی سکتے ہیں، آپ کے شناختی کارڈ پر بھی مسلمان لکھا ہوگا، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر آپ فجر کی نماز نہیں نہ پڑھتے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں، اور جس بندے کو سردیوں کی راتوں میں بھی
फजर की नमाज नसीब नहीं होती, उसके निफाक का क्या कहना? कि कितना निफाक उस बंदे के दिल में पैदा हो चुका है, कितना जो है वो उसका दिल स्याह हो चुका है, नुक्ते पड़ चुके हैं, ऐसे मोहर लग चुकी हैं कि उसको सुबह के वक्त फिर भी जाग नहीं आती। इसने दुनिया को के काम करना हो ना तो ये सारी रात ना सोए। हमारी तरजीह में शामिल ही कोई नहीं है। और हम लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिही खताया, लोगों क्या मैं तुम्हें ये बात ना बताऊं जिससे अल्लाह ताला खताओं को माफ़ फरमाता है और दराजात को अल्लाह बुलंद करता है। फरमाया इसबागुल वुज़ू अला मकारी, वुज़ू को नापसंदीदगी के बावजूद पूरा करना। सर्दी होती है ना, सर्दी के दिनों में बंदे का दिल नहीं करता, पानी ठंडा होता है, ठंडे ठंडे पानी के साथ वुज़ू करना, पाँव सही धोना, हाथ सही धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, अच्छे तरीके से वुज़ू करना, फिर सहूलतें बड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्दियों में दी हैं। उसके बावजूद सर्दी में नापसंदीदगी के बावजूद वुज़ू को अच्छा करना। फरमाया व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ चल कर जाना, व इंतज़ारुस सलाह बअदुस सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फरमाया ये काम ऐसा है जिसके साथ अल्लाह गुनाहों को माफ़ करता है, दराजात को बुलंद करता है। फ़ज़ालिकुर रिबात, गालिबन हदीस के लफ्ज़ हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये शैतान के खिलाफ, ये तुम्हारा जो है वो, ये जिस तरह जिहाद के लिए बंदा अपने आप को तैयार नहीं करता, ये तुम्हारी तैयारी है, ये तुम्हारी तैयारी है। और सर्दियों में यकीन करें ऐसी नेमत है, आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, आप एक वुज़ू के साथ असर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, असर के बाद मगरिब भी पढ़ सकते हैं, इशा भी पढ़ सकते हैं। ऐसे एक दो घंटे के बाद नमाज का टाइम हो जाता है कि आप एक ही वुज़ू के साथ कितनी नमाजें भी पढ़ सकते हैं। और फिर हर वक्त वुज़ू के साथ रहना, अल्लाह का जिक्र करना, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह का जो है वो तस्बीहात पढ़ना, ये अल्लाह को राज़ी करने का हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है वो मौका आया। अगर नहीं तो फिर एक रात सर्दियों की कब्रिस्तान में तो गुजार के आओ। अल्लाह अकबर, सिर्फ एक रात, पता नहीं चल जाएगा रात कैसे गुजरती है, पता नहीं चल जाएगा रात कैसे गुजरती है सर्दियों की। और फिर उस सर्दी की रात को समझ आ जाए बंदे को कि बंदा जो है वो कहे हाँ इन लोगों ने इन रातों को ज़ाया तो नहीं कर दिया था। और जो पक्के इस दुनिया से जा चुके हैं, हम भी चले गए, हमारे ऊपर भी ये मौसम आ गया, नेमत आ गई है। वैसे तो हर वक्त इबादत करनी चाहिए, लेकिन इनाम ये है कि बंदा बगैर किसी, अब देखिए ना गर्मियों में बंदे को पसीना आ गया, दिल उकताहट के अंदर पड़ गया, परेशानी में, इबादत में दिल नहीं लगता, दिल घबराता है। लेकिन सर्दियों में ऐसा कोई मसला नहीं, बंदा जितनी देर मर्जी जो है वो लिहाफ में, कंबल में, चादर में, अपने कपड़ों में बैठा रहना, गर्मी लगती है, कोई परेशानी भी नहीं है, खाना खाना वो बंदा खा लेता है। लेकिन सर्दियों में इतनी भूख भी नहीं लगती, प्यास भी इतनी नहीं लगती। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है वो इनाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यब्न आदम तफर्रग ली इबादती, ऐ इब्ने आदम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, मैं तेरी फ़कीरी को भी दूर कर दूंगा। लेकिन अगर याद रख तूने अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग ना किया तो मैं तेरे दिल के अंदर फ़कीरी पैदा कर दूंगा और तेरे दिल को गनी भी नहीं करूंगा, तेरी फ़कीरी को भी दूर नहीं करूंगा। ऐसे ही मारे मारे हम लोग फिरते रहते हैं, दिन रात अल्लाह की कसम हम काम करते हैं, लेकिन पूरी साड़ी फेर भी नहीं पैंदी। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमने उस अल्लाह के साथ बगावत की जिस अल्लाह ने हमें पैदा ही इबादत के लिए किया है। जिस अल्लाह ने पैदा ही हमें इबादत के लिए किया, हमने उसके साथ बगावत की। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरे दिल से फ़कीरी दूर नहीं करूंगा, तेरी पूरी पैनी भी नहीं। इतना कमाते हैं हम लोग, अपनी जान के ऊपर इतनी ज़्यादती करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ मसला क्या है? कुछ हुक्मरानों की ज़्यादती है और कुछ हमारी अपनी बहसीयत कौम इतनी ज़्यादती है कि हम इतनी बेहिस कौम है कि फ़लस्तीन के अंदर आप देख लें किस तरफ इसराइल बम मार रहा है, और छोटे छोटे बच्चे अल्लाह की कसम बिलखते हुए, वो पैदा होते दूध पीते बच्चे ऐसे लोगों ने उठाए हुए हैं, बम लग गया उन लोगों को, मर गया बच्चा, छोटा छोटे बच्चे, किसी की माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, पूरे पूरे घराने वो ज़मीन बोस हो गए हैं, बम मारे जा रहे हैं, फास्ट फूस के बम मारे जा रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का मैच देखा जा रहा है, इसकी क्रिकेट के अंदर सेंचुरी होगी, उसकी सेंचुरी होगी, बड़ी बड़ी एलसीडी लगाकर, अल्लाह की कसम कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह हमसे पूछेगा और वहां पर तुम्हारे मुसलमान भाइयों के ऊपर बम मारे जा रहे थे, तुम बड़ी बड़ी एलसीडी लगाकर पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे थे, तुम्हारी गैरत कहां पर चली गई थी? तेरे घर के अंदर तेरा बाप फौत हो जाए, तेरी माँ फौत हो जाए, तेरा बेटा तेरी बेटी फौत हो जाए, जवान बच्चा तेरा फौत हो जाए, उसका लाशा तेरे सामने पड़ा हो और तू एलसीडी लगाकर लोगों को कहे आओ मैच देखो मेरे साथ बैठकर, भंगड़े डालो चौके छक्के पर, और शर्म तुमको नहीं आती? और तुम मुसलमान हो?
ہماری غیرت؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے۔ کتنی بار ہمیں فلسطین کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو دے کر رونا آیا، کتنی بار ہمیں تکلیف ہوئی ہے، کتنی بار ہم رات کو نہیں سوئے، کتنی بار ہمارا دل بے چین ہو گیا کہ یار ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر چھت نہیں ہے اور سامان نہیں ہے اور دنیا رو رہے ہیں دنیا کے سامنے، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے اور ان کا ایمان دیکھو کیسا ہے، پھر بھی کفر کے ساتھ دیکھو للکار رہے ہیں، کفر کو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے ہم نے دین کے لیے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا، لیکن لوگوں کو اکٹھا کر کے میچ تو دکھایا ہم نے نا، چوکے چھکے پر بھنگڑا تو ڈالا نا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے کہ چلو اور کچھ نہیں کر سکے تو ہم قنوت نازل ہی کر لیتے، ان کے لیے دعا ہی کر لیتے، ہم ان کے زخموں پر جو ہم نمک ڈال رہے ہیں۔ ڈالو بھنگڑے، اللہ تمہیں ایسے دن نہ دکھائے، میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچے فوت ہو جائیں اور تم جو ہے وہ ناچ بھنگڑے کے اندر جو ہے وہ تمہیں لوگ ناچ ناچ کر اور تکلیف دیں۔ کبھی اپنے آپ کو تو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچو اور کچھ تو سوچو مسلمانوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور تم ان میچوں کی خاطر یا تمہیں کھانے کو دیتے ہیں، اور تم تو بجلی کے مارے، گیس کے بلوں کے مارے، تم غربت کے مارے لوگ ہو، اور تم کس کام پر لگ گئے ہو؟ اور تمہیں تو بحثیت قوم اکٹھے ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، تم کس کام پر لگ گئے؟ یہ اس بات پر پورے کا پورا ملک تبصرے کر رہا ہے، اس بات پر جو ہے وہ بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، کس نے سینچری بنائی، کس نے سینچری نہیں بنائی، اور وہ بنگڑے ڈال کر دکھا رہے ہیں، کبھی چوکا لگ رہا ہے، کبھی چھکا لگ رہا ہے، کبھی کوئی ڈانس کر رہا ہے، وہیں پر وہ کنجریاں بھی ناچ رہی ہیں، وہیں پر 7 لوگ خود بھی ناچ رہے ہیں۔ ہمارا بس نہیں چلتا، ایک طبقہ جو ہے وہ سیاست کے اندر اتنا غرق ہو گیا، وہ اپنے لیڈروں کی خاطر باہر نکلنے کے لیے تیار ہے، ناچنے کے لیے تیار ہے، بھنگڑے ڈالنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہے، ایک ایک بندے کو لینے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کو مسلمانوں کے لیے کوئی جذبہ نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی ان کو یہ پرواہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سیاست کو حال دے لیں تو وہ بھی اس کا بھی کوئی حال نہیں، اور ہم اپنی حالت دیکھ لیں تو پھر ہمارے کوئی حال نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ حضرت ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران دے، حضرت عمر جیسا حکمران نہیں ملنا۔ یہ اپنی کرتوتیں ہیں ہماری، ان کرتوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، جہاں چاہو مسلمان پس رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ یقین کریں حالت دیکھتے ہیں نا ان کی تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور پتہ نہیں یہ جہادی تنظیمیں ہیں، حکمت سے کام نہیں لیتی، عجیب و غریب۔ آپ کو ہر بندے کو اتفاق نہیں ہو سکتا، بھائی وہ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے تو 2 4 5 10 راکٹ لانچر مار دیے، اب جو ان کے پاس جو اسلحہ ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ ایٹم بم استعمال کر رہے ہیں، فاسٹ فورس مار رہے ہیں، اب ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب ان سب ملکوں کا باپ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی ہمت نہیں ہے ان کو آنکھیں دکھا دیں، اور وہ سب کے سامنے علل اعلان آ کر کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کو اپنے ملک کے 20-25 بندے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی ڈرامے بازی ہے، اس کو وہ 5000 وہ 2-4 لاکھ بندہ وہ جو بے گھر ہو گیا، وہ جو لوگ مارے گئے نا وہ نہیں نظر آ رہے، کیڑے مکوڑے ہیں آپ لوگ ان کی نظروں میں۔ آپ کے اوپر مارے نا کوئی بمب گجرانوالا میں تو تسی لا کے ویکھو LCD تے میچ، پھر میں تمہیں مناں گا۔ تواڈے گھر دی چھت گر جے تے تسی میچ لا کے باہر لوکاں نوں میچ بہاؤ، پھر میں ویکھاں گا۔ مرد بھی لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، بچے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ فلانے کا میچ ہے، فلانے کا میچ ہے، فلانے کا میچ ہے، اور پھر روتے ہیں۔ یہ جو 2-4 بمب مار کے سائڈ تے ہو جاندے نے، وہ پھر وہ حال کرتے ہیں انہوں کا، وہ حال کرتے ہیں، انہوں دی نسل ہی مکا چھڑنی انہوں نے۔ یا تو ساری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے کفر کے خلاف، اور ان کے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں، یہ ان کے مقروض ہے۔ آپ کے ملک پاکستان میں صرف بیان بازی چل رہی ہے، کون گیا وہاں پر؟ کون گیا ہے؟ ان کو تو اپنی گندی سیاست سے ٹائم نہیں ملتا، یہ تو اپنی سیاست کے لیے سارے کام کرتے ہیں، اور یہ جو ریلی سسٹم ہے یہ بھی جماعتیں اپنے نام کے لیے کرتی ہیں، نام نہ لکھو تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ بحثیت قوم مسلمان اٹھ کر اگر ان کا ساتھ دے اور مسلمان اپنی غیرت کا مظاہرہ کرے نا، پھر کچھ ہوگا، پھر ورنہ ہم اللہ کے سامنے یقین کریں کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم اس حال میں آ گئے کہ جہاد فرض تھا، مسلمانوں کی مدد کرنا فرض تھی، اور ہم کچھ کر نہ سکے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔